آج اگر ہم کسی بے نمازی کو آخرت کا خوف دلانے کی کوشش کریں تو آگے سے اس طرح کے جواب ملتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے بھائی صاحب دیکھو یہ جو میں کام کرتا ہوں یہ بھی تو عبادت ہے، اور کوئی کہتا ہے دیکھو بھائی صاحب اگر اللہ تعالیٰ نے پکڑنا ہوا تو چھوٹی سی برائی سے پکڑ لینا ہے، اگر اس نے بخشنا ہوا تو چھوٹی سی نیکی سے بخش دینا ہے، اور اسی طرح کی کئی باتیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کیا ہم فرمانبردار لوگوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے تمہیں دوزخ میں کس چیز نے پہنچایا؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ہم ذرا خود سوچیں، اگر ہم کسی کے پاس جاب کرتے ہوں اور وہ ہمیں اچھی سیلری دے رہا ہو، 1 یا 2 ہفتے کے لیے ہم اس کا کام کرنا چھوڑ دیں تو پھر ہم خود دیکھیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، کس لیے؟ کہ اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور وہ ہمیں 5 وقت بلاتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا، کوئی کیا۔ میرے بھائی اس سے زیادہ ہم دنیا کے کام کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر بھی ہم سمجھتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو نادان سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی اس کے ساتھ کریں، جس طرح مرضی اس کے حکموں کو پامال کریں پھر بھی جنت پکی ہے؟ میرے بھائیوں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اگر اس نے جنت کا ذکر کیا تو ساتھ بتایا کہ کن لوگوں کے لیے جنت ہے، اگر اس نے جہنم کا ذکر کیا تو ساتھ بتایا کہ جہنم کن کے لیے ہے۔ ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر دیکھیں کیا جنت والی جو صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں وہ میرے اندر ہیں؟ کیا جو جہنم والے انسانوں کی صفات کا ذکر کیا کیا وہ میرے اندر تو نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔